چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المنديل بعد الوضوء. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زياد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينتشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رجدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ورجدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضاعفان في الحديث. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري رحمهما الله. وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المندیل بعد الوضوء، یعنی وضو کے بعد کوئی کپڑا ہو، کیا آدمی ہاتھ منہ پوچھے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ کپڑا نہ ہونا یہ عزیمت ہے. اعضائے وضو پر جو قطرات ہے اور پانی کے آثار ہے، قیامت کے دن وہ نور ہو جائے گا اور وزن کیا جائے گا. اور وضو کے بعد کوئی تولیہ یا رومال ہو جس سے اعضاء پوچھے جائے، خشک کیے جائے، یہ رخصت ہے. امام ترمذی نے وہ احادیث جو مندیل بعد الوضو پر مشتمل ہے ان کی تضعیف کی اور ان کو ضعیف کہا، لیکن علماء کی اجازت بھی نقل کی کہ اس کے باوجود علماء دین اجازت دیتے ہیں. صاحب منیہ اور ان کے شارحین نے کہا ہے کہ اعضاء پوچھنا چاہیے، کیونکہ مائع مستعمل امام ابو حنیفہ کے ہاں نجس ہے. اور اس روایت سے اختلاف کیا ہے کہ یہ کوئی نور ہے یا یہ کوئی موزون ہے. ان کے ساتھ مناقشہ کیا ہے ابراہیم قورانی نے شرح منیہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ مستعمل تو تب ہوتا ہے جب اعضاء سے علیحدہ ہو کے یستقر فی مقر، کسی جگہ جا کے پانی ٹھہر جائے، وہاں سے آپ لیں. ثمرہ اختلاف اس طرح ہوگا کہ ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے وضو کر رہا ہے اور پانی نیچے گر رہا ہے اس کے اعضاء سے، ایک اور اس سے وضو کر رہا ہے اور اس کے نیچے ایک اور ہے وہ وضو کر رہا ہے. تو اس تعریف کے مطابق کہ ان الوضوء لم یستقر فی مقر فلم یستعمل، پانی وضو سے گزرا ہوا کسی جگہ ٹھہرا نہیں ہے تو مائع مستعمل نہیں ہے، اور جب مائع مستعمل نہیں ہے تو طاہر مطہر، اور اگر مائع مستعمل ہو گیا تو طاہر غیر مطہر، کما و معروف الفقہ و فروعی. فالمسألہ عند الترمذی و اعوانہ سہلۃ وفی الفقہ مشکلۃ و معضلۃ. هم یقولون
اللہ ينشف اعضاء ليكون ما يقطر عنه ويخرج عن الاعضاء من الماء يوزن عند الله يوم القيامة. فهذا اقوال للتابعين ليس فيه نص صريح ولا حدیث قوی. عام طور پر علماء دین کہتے ہیں کہ اعضاء نہ پہنچنا یہ باعث برکت ہے، اور اعضاء پہنچنا رخصت اور اجازت ہے. استاد محترم فقی الامہ حضرت مولانا مفتی ولی احسن فرماتے تھے کہ یہ بعض ٹھنڈے علاقے جیسے گلگت، چترال، روس، ازار، افریقہ، ان میں اگر وضو کیا جائے اور نہ پہنچا جائے اور سخت سردی کا موسم ہو، جھاڑا ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہو، تو فالج گرنے کا اندیشہ ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ان علاقوں کے علماء فتویٰ دے کہ اعضائے وضو فوراً پہنچا کرو اور خشک کیا کرو تاکہ بیماری سے بچت ہو جائے. فالحمد للہ الذی جعل فی الدین سعة فمن نشف فقد عمل بالرخصة ومن لم ينشف فقد ارتكب العزيمة وله أجر عظيم لأن العزيمة فوق الرخصة. باب المندیل بعد الوضوء. مندیل رومال کو کہتے ہیں، جمعہ منادیل. لمنادیل سعد فی الجنہ خیر منها. وہ جو خوبصورت کپڑا لایا گیا تھا اور چمک دمک تھی اور بہت ملائم تھا. آپ نے فرمایا کہ سعد ابن عبادہ کو جو جنت میں مندیل ملے ہیں وہ اس سے بہت اعلیٰ ہے. مندیل یہ طالب علموں کے کندھوں پہ ہوتے تھے، اب تک اب آہستہ آہستہ مساٹیر ہو رہے. بعض استاذوں کے بھی مندیل نہیں ہے تو وہ کہتے جی ہم بسوں میں آتے جاتے. اب تو بس نہیں، اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، لیکن عادتیں ہو گئی. سنا ہے کہ حضرت مولانا مفتی فرید صاحب فقیہ دارالعلوم حقانیہ کھوڑا خٹک وہ کہا کرتے تھے کہ مندیل یا رومال یا چادر پاس ہونا چاہیے. اس میں 400 احادیث ہیں. تو انہوں نے کوئی کتاب دیکھی ہوگی، ایسا رسالہ دیکھا ہوگا جس میں دلالت ہوگی. خلاصہ کے اندر ہے کہ ایسے مندیل ہو جو کفن کے برابر ہو، کہ اگر غربت میں، مسافرت میں کوئی مر جائے تو اپنے کپڑے میں دفنایا جائے. 4.5 میٹر جو کپڑا ہوتا ہے اس سے کفن بنتا ہے. اب عجیب و غریب طالب علم جو ہے نا بالکل کالجیٹ کی طرح، اسکولیوں کی طرح لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ایسے چلتے ہیں. طالب علم اس پر فخر نہیں کرتے کہ میں عالم دین نظر آ جاؤں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک لونڈا ہو، براہنا ہو، فیشنیبل اور چوکرا لفنگا نظر آؤ. فإلى الله المشتكى. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تعلیم کتنی کمزور ہے. نقص تعلیم ہے، فتور فی العلم ہے، جس سے طلبہ بنتے نہیں ہیں، بجائے بننے کے بگڑتے ہیں. ایک طالب علم اندر گھسا، میں نے بلایا، میں نے کہا کوئی لونڈا آیا اندر جا رہا ہے. اس نے کہا یہ درجہ اولا سے دورے تک یہاں کا طالب. حیران ہو گیا. بالکل کوئی اثر نہیں، نہ کپڑوں پر، نہ جسم پر، نہ چلنے پر. فإلى الله المشتكى. اللہ تعالی علماء دین اور طلبہ کی شان و شوکت پیدا فرمایا. طالب کے کھلے کھلے کپڑے ہوتے تھے، سر پر خوبصورت سفید امامہ یا ٹوپی ہوتی تھی، کندھے پر کوئی چادر یا رومال ہوتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ وارث الانبیاء ہے. دا پتنگان اور لنڈگان رہو تھی، ایس قدر و عزت نشتہ.
جیسے ظاہراً ہلکے ہیں اس طرح باطناً بھی ہلکے. ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انجام بھی کمزور ہو جائے. طالب علم ایک ایسی ذات ہے اور نسل ہے ہزاروں قوموں کے درمیان پہچانے جاتے ہیں. انوار علم برستے ہیں, خاص شکل ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. اساتذہ کو چاہیے کہ تربیت کا خیال رکھیں وقتاً فوقتاً. اپنے علماء و مشائخ اور بزرگوں کے طور طریقے, ان کی ثقافت, ثقاحت اور تمدن بیان کر لیں. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا, وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک کتاب لکھی تھی التشبہ فی الاسلام. بہت اچھی اور قابل قدر کتاب تھی اور اپنے موضوع میں منفرد کتاب تھی. آج کل کسی نے اردو مبین میں اس کی شرح لکھی اور اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن. نیچے چھوٹا سا لکھا ہے التشبہ فی الاسلام. یہ کتاب بہت کام کی ہے. اس کو آپ مطالعے کے لیے لے لیں اور پڑھیں. بڑی اچھی انسانیت آ جائے گی آپ میں. اسلامی تہذیب اور تمدن. باب المندیل بعد الوضوء. وبه قال حدثنا سفيان الوكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينتشف بها بعد الوضوء یا ينشف بها بعد الوضوء. آپ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا, وضو کے بعد اعضاء پوچھتے تھے. وفي الباب عن معاذ بن جبل حدیث معاذ اخرجہ الترمذی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. جب آپ وضو کر لیتے تھے تو چہرے کو پوچھ لیتے تھے کپڑے سے. قال ابو اسحاق حدیث غریب واسناده ضعیف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن انم الافریقی. دو افریقی ہو گئے. دو افریقی ہیں اور دونوں ضعیفان. کیوں؟ افریقی پڑھنے آئے ہیں کیا؟ افریقی ٹیسٹ پاس کرنے آئے ہیں. کیونکہ وہاں پر پور فنڈ کے بڑے بڑے مالداران لوگ ہیں, انہوں نے پور فنڈ قائم کیے. تو غریب گھرانے کے لوگوں نے کہا چلو ہم دیوبند جاتے ہیں, سہارنپور چلتے. بعد میں حضرت بنوری مشہور ہوئے, ان کے مدرسے میں آتے تھے, دن رات انڈا گریبی اور پراٹھے کھاتے تھے, پڑھتے وڑھتے نہیں تھے. کوئی ایک آدھ ان میں نکلا تھا سعید گارڈی, ایک شبیر افریقی سلوجی جو رضا الحق کو لے کے گیا ہے, اور ایک اور تھا آدم, مولوی آدم. ایک موزمبیک کا طالب علم تھا, وہ بہت باصلاحیت تھا. مستقل ایک افریقیوں کا ایک دارالاقامہ تھا. ایک زمانے میں حضرت الاستاذ حضرت بنوری کا کوئی اتنی خوش فہمی تھی کہ وہ کہتے تھے میرے یہاں صرف افریقہ کے لوگ پڑھے, ملک کے طلباء نہ ہیں. اب ملک کی طلباء سے ناراض رہتے تھے اور سب خبردار کہ سب نفرت پیدا کرو بدیش مراد ہے.
بعد میں افریقی اور جو اپنا رنگ دکھایا نا، پھر حضرت مولانا کو خیال آیا کہ یہ بات اچھی نہیں۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ جو بنوری ٹاؤن چھوڑ چکے تھے، اس کی وجہ بھی یہ تھی۔ حضرت کہتے ہیں مجھ سے اتنا فرق برداشت نہیں ہے، ملک کا مدرسہ ہے، ملک کے طلباء کا حق ہے، کیونکہ اب حضرت جب جاتے تھے تو وہ تمام ادارے کے سال ہر سال کے خرچے پورا کر کے دیتے تھے اور بہت زیادہ آؤ بھگت کرتے تھے، اور ان طلباء کے جو بڑے تھے وہ اچھے لوگ تھے، وہ مولانا کے شاگرد تھے ڈابیل میں، سورت میں۔ وفی حکایت غریبہ واقعۃ عجیبہ، ایک طالب علم تھا، وہ حضرت مولانا کے جوتے اٹھاتا تھا۔ حضرت مولانا صاحب کے جوتے لا کے رکھے، مولانا بیٹھ گئے صف میں، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، مولانا صاحب پھر اٹھنے لگے، شاید کوئی بات یاد آئی یا تکلیف ہوئی، تو میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا، اس لڑکے کے، اس کو میں نے بلایا کہ حضرت جا رہا ہے، آپ جلدی آئے، جوتے اٹھائے۔ تو حضرت جی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ اپنے ملک کے طلباء کو موقع نہیں دیتے اور خفا بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کہا لیکن بہت چیخ چیخ کے رویا۔ حضرت نے اس طالب علم سے کو بھی جوتے نہیں دیے اس دن، غصے سے خود اپنے ہاتھ میں لیے، فرمایا گویا کہ میری بدخلقی کے ڈنگ کے 4 دانگے عالم میں بج گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام افریقیوں کو یہاں سے نکال دیا، سب غصہ شو۔ طلباء میری طرف آئے، استاد بھی مجھے کہا مولانا نے مارا، یہ کیا، اچھا کیا، بہت مارا، خوب مارا۔ مارا کچھ نہیں تھا، اس نے مولانا کو میں نے یہ جواب جو دیا، حضرت کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے اس کو بلایا، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں جی تاسو خوشحالی گئی نا، وہ خلق پر دے گا نہ وطن پخل کو دا خدمت تاسو ډیر زیات خپه کیږي۔ مولانا لطف اللہ صاحب کو پتہ چلا تو بہت روئے اور بہت دلگیر ہوئے، اور فرمایا ٹکتا ہو کرخے نہ اڑے دل سمیدو والا نہ اڑے ضرور ہو، ٹکتا کرخے نہ اڑے دل سمیدو والا نہ تو بس وہ خدمت میں ہوتے تھے، وہ صاف ستھرے ہوتے تھے، اور شاید اگر بیٹھول جانتے استری کڑے ہو، استری کو ناٹھی پہ کر دول ڈولو نے ملک تو روا غریب آنا خیرن خچنی کاگو آگری ایدی قابل انہوں جو مولانا تے خدمت کر، مولانا اڑی روچا تا ہستی ہوا، عالمی محدث تھے بالکل، اور تمام قبضہ جو تھا وہ افریقیوں کا تھا، بہت سخت قبضہ تھا۔ حضرت مولانا سے پہلی ملاقات نوشہرہ میں ہوئی تھی، قاضی حسین احمد کی والدہ فوت ہوئی تھی، مولانا تشریف اس وقت بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، تو افریقی طلباء کار کے ساتھ کھڑے تھے۔ اصل میں ان کو والدین جو یہاں بیٹھتے تھے تو ان کو تاکید کرتے تھے کہ پڑھنا ہو یا نہیں مولانا کی خدمت کرنا، تو خدمت ان کے ہاں اول تھی، اور ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، نہ ہماری اتنی عقل تھی، نہ شعور تھا۔ شاید حضرت اقدس اس لیے احتیاط فرماتے تھے، فجزاء اللہ عنا احسن الجزاء وعفى الله عن زلاتنا وخطيئاتنا وسيئاتنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ تلخ شیرین۔ قال ابو عیسیٰ حدیث غریب واسناده ضعیف، ورشدین بن سعد وعبد الرحمن بن زیاد بن انم الافریقی یضاعفان فی الحدیث، یہ دونوں حدیث میں ضعیف ہے، افریقیان ضعیف ہے۔ مفتی علی حسن بہت زور سے کہتے تھے افریقہ والے پڑھتے نہیں، بیکار لوگ۔ ایک افریقی عالم گزرے ہیں نا، ابن منظور صاحب لسان العرب، یہ بھی افریقہ کے ہیں،
16 ضخیم جلدوں میں لغت لکھی ہے، لغت معتبر ہے قدما میں سے. مفتی محمود الحسن گنگوئی جو ہے وہ مزے چرچوں کے لیے افریقہ گیا، وہی مرا، وہی خبر بن گئی. 30 سال مفتی رہے سہارنپور میں اور 20 سال دارالعلوم دیوبند میں، اور آخری انجام یہ تھا کہ افریقہ میں مر گئے. حضرت مولانا مفتی ولی حسن کی اہلیہ بھی بیٹے کے پاس گئی تھی، ادھر ہی فوت ہو گئی، وہی دفن ہو گئی. کافی مولوی افریقہ گئے، ہوائی مر گئے. افریقہ کوئی شہر نہیں ہے، جنگل ہے. ایک مکان یہاں ہے، ایک گرو مندر کے پاس ہے، ایک کے مردہ سیدھا. دارالعلوم بھی اس طرح ہے. لوگ مالداران ہیں، خیال ویل بہت رکھتے ہیں، طالب علم خوش ہوتے ہیں. مجھے بے انتہا کوششیں کی گئی، لیکن الحمدللہ میں نے کہا پتھر وہ باری ہوتا ہے جو اپنی جگہ پر کان اگر درونی بخل زیب ہوتی ہے. افریقوں کے سکار پیسے ماتا ندی پکا رہے سیل زنوں کو یہ سیل دھارمین دی اللہ میں شہ نصیب کی پبل دنیا پمخ دزمہ کے بقدم کے ندم اللہ سر میں آحت اللہ سر میں آحت چتم بس یا حرمین ہو یا جنت الفردوس ہو اور یا احسن العلوم الحمدللہ، اور کہیں نہیں جانا. نہ مولائی مجھے تو بس وہ اشارہ ہو کہ دے گورنمنٹ کی پہلے وہ تو سو کوئی سے ہم جائے تراش ہے کھانا کھانا ڈیرا کھانا آئے عالم سخت لاڑو میں سے چل رہے بے سکل بک خیری افریقی تو میں رو کھلی افریقہ شی. اللہ اکبر. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن بھی بالکل بھاری پتھر تھے، نہیں جاتے تھے. بنگالیوں نے بہت کوشش کی، فرمایا تم لوگوں نے ہم سے ملک علیحدہ کیا ہے، ہندوؤں کا ساتھ دیا ہے، میں مر جاؤں گا بنگال قدم نہیں رکھوں ہاں تمہارے جرائم معاف کرو. تم نے اسلامی نظریہ تبدیل کیا. پاکستان اسلامی نظریہ ہے، یہ ملک نہیں ہے خالی. ہم مغربی پاکستان، تم مشرقی پاکستان. تم نے نام کیوں بدل رہا؟ گھونگھٹ بچو، گھونگھٹ توڑ گھونگھٹا دی. حضرت فرماتے تھے انہوں نے نام بدلا ہے. طالب علم غریب اور یہ دینی حلقے تو پاکان ہے، یہ تو ابھی تک بدنام ہے، پٹتے ہیں. اور شیاطین وہاں بہت زیادہ ہے، اور شیطانوں کی نانی اور امی وہ حسینہ بد حسن قبیحہ شیطانتن کبیرتن. مودودیا نے پانسی کر دمنا مودودیا نے بوزی نو خوائی. طیب کشمیری کو کسی نے کہا سارے مودودیوں کو پانسی کیا ہمارے والے بھی لے جائے. ادھر بھی بہت کر رہا ہے، لیکن وہ مودودی غیر مودودی نہیں، وہ اسلام دشمن ہے. جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کو مارتی ہو. مجیب بما خاندان کے قتل ہوا اور یہ کہیں پڑھ رہی تھی، اس پڑھنے کی برکت سے بچ گئی اور ندینے میں ہم گنڈی رہی جوڑی کڑے ہوئے ندینے میں ہم غلوخ کی دل تپٹشی ہوا. آج اس نے بیان دیا ہے وہ قبیحہ نے، قبیحہ ہے بنگالیہ نے، وہ حسینہ نہیں ہے قبیحہ ہے. آج اس نے بیان دیا ہے کہ جتنے بنگالیوں کے پاکستان میں جو تعلقات ہیں ان کو بھی ماروں گی. ہم پانسی کو رد میں نا توبہ. مولوی صاحبان سمجھ گئے کہ افریقی ضعیف ہوتے. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لیس بالقائم ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء. یہ دیکھا ذرا امام ترمذی کو دیکھ. وابو معاذ يقول له سليمان بن ارقم وهو ضعيف عند اهل الحديث وقد رخص قومنا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد في المنديل بعد الوضوء. یہ دیکھو ترمذی نے جو کہا ہے کہ اس سلسلے میں احادیث ضعیف ہے تو وہ تو رجال کی وجہ سے کہا ہے.
اور صحابہ کا عمل ہے، تو صحابہ کے تک تو حدیث صحیح ہے، یہ مطلب ہوا. ومن کرہا انما کرہا من قبل انہ قیل ان الوضوء یوزن، وضو کا پانی تلے گا. اور روی ذلک عن سعید بن المسیب والزہری، تابعین سے منقول ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں پوچھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اس پر مائع مستعمل کا اندیشہ ہے، اور مائع مستعمل نامناسب ہے، بعضوں کے ہاں نجس ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ خود اس کے قائل ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل نہ ہو. امام نووی نے شرح 40 میں اجماع امت نقل کیا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قابل عمل ہے. لیکن شمس الدین سخاوی نے القول البدی میں کہا ہے کہ یہ وہ حدیث قابل تحمل ہے اعمال میں جس کا مدار کاذب یا وضاع نہ ہو. جیسے حدیث اطلب العلم ولو بالسین، اس کا جو مدار ہے ابو عاتقہ طرف ابن سلمان ہے، اب وہ کذاب وضاع فلا یصح احد الطریق، ایک طریق بھی صحیح نہیں. یہی بات الباعث الاسیس پہ ابن کثیر نے کہی، اور یہی بات فتح المغیث میں مدلل لکھی ہے سخاوی نے کہ حدیث ضعیف یعمل به فی الفضائل اذا كان راویہ ومدارہ لیس متہما بالکذب والوضع، فالحدیث ضعیف لاجل عدم الاتقان او لاجل اساءة فی الحفظ او لاجل عدم الاحتیاط وما يوهم عليه الكذب والوضع، فإن كان متهما بالوضع والكذب فلا يعمل به قط لا في المسائل ولا في الأعمال. اسی طرح زاہد الکوثری نے مقالات کے اندر حدیث ضعیف کی 120 قسمیں لکھی. محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے بھی اپنی کتابوں میں اس پر مفصل کلام کیا ہے، کیونکہ بدعتی بہت سارا کارخانہ جو بدعت کا ہے وہ ضیاف سے چلاتے ہیں، ضیاف سے، جس کو آپ ضیاف کہتے ہیں. اب زوادی یعنی تحریف فی القرآن کے قائل ہے. حرف ضاد لیست بالعربی فی العربی ضاد واما ضاد فخطأ فاحش. وقال القاری فی شرح فقہ الاکبر لو قال فسدت صلاته ولو اعتقد بانت عنه امراته وصار مرتدا. زواد. پنجپیر مولانا رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے تمام مسائل حرمین سے ملتے ہیں، لیکن یہ زواد کیوں کہتے ہیں؟ زواد بہت غلطی ہے، بہت فحش غلطی ہے، اور یہ فحش غلطی دیوبندیوں میں آ گئی. کتنے افسوس و شرم کی بات. ایک نیک و صالح جماعت غلطی کا مرتکب ہے، علی الخطأ مبین ہے. من قرأ زواد مقام الضاد فهذا خطأ بين. الاعراب لا يعرفون الزواد يا الاخ. لو قلت انا مريض ہے ماذا تقول؟ قل مريض بالضاد اے پردال. حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے بہرحال پردال پڑھنا چاہیے. ضاد ضالین مغضوب. ومن قال مغضوب او ضالین فعليك ان تعيد صلاتك لانه جاء بحرف غير العربي. زواد غیر العربی، هذه ایرانیہ. دو مسئلے ہیں جن میں دیوبندی کمزور ہوتے جا رہا ہے. ایک دعاؤں میں کچھ گھبرائے ہوئے ہیں. پہلے سنتوں کے بعد دعا نہیں مانتے تھے، اب فرضوں کے بعد بھی چھوڑ رہا ہے.
اور دوسرا یہ کہ یہ حرف دوات کو زوات کہتے اور یہ بہت بڑی خطا و گمراہی ہے. تو امام ترمذی خود جو ہے حدیث ضعیف پر عمل کا قائل نہیں ہے، لیکن اور لوگوں کا قائل ہے. وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم فی المندیل بعد الوضوء، اجازت بھی دی ہے بزرگ. ابھی قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جریر قال حدثني علی بن مجاہد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال انما اكره المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يوزن. چلو باب ما يقال بعد الوضوء وبه قال حدثنا جعفر بن محمد. وضو کرنے کے بعد کچھ دعائیں ہیں. مشہور دعا تو یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. مختلف دعائیں. زیادہ معروف جو ہے وہ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ بھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ابو داؤد میں ایک اثر ہے کمزور سا کہ وَيَرْفَعُ إِصْبَعَهُ انگلی اٹھا لے، اور بعض جگہ ہے وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ ہذان ضعیفان لا ينبغي ان يعمل بهما. دونوں کمزور بات ہے. انگلی اٹھانا اور آسمان کو دیکھنا صحاح میں نہیں، مرویات تک کہ ترمذی بھی نہیں لایا. ہذان ضعیفان لا يعملان. ہاں پڑھو. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. انشاءاللہ نصیب فرمائے. جی. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث أنس أخرجه ابن ماجه وحديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم. جی. قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنهما وعن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر رضي الله عنه وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. قال محمد أبو إدريس لم يسمع من عمر رضي الله عنه شيئا. باب الوضوء بالمد. باب الوضوء بالمد. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال 2 رطل کا ایک مد ہوتا ہے اور 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے اور 40 سا کا پھر ایک وقیہ ہوتا ہے. البوستان فی الاوزان ہاشم ٹٹوی نے کتاب لکھی. البوستان فی الاوزان فاقہۃ البوستان فی شرح الاوزان. مفتی محمد شفیع نے بھی اوزان شرعیہ لکھی ہے. اس کو پورا دیکھ لو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو. اور ایک رتل جیسے چٹانک اور قیرات جیسے تولا یا رتی. پیمانے جاننا بھی ضروری ہے. باب الوضوء بالمد. وضو 2 رتل سے کرو
اور غسل 8 ریتل سے 4 امداد سے کرو. بنگالی مت بنو کہ وہ بھینس کا بچہ غسل خانے میں چلا گیا واپس آئے گا نہیں، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے وہ جلس رہا ہے. ان کے لیے بس دریا چاہیے جس میں غوطے دیے جائیں. غسل خانوں میں جب جاتے ہیں واپس نہیں آتے. پانی بقدر ضرورت، اسراف فی الوضوء والغسل منع ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم نہر کے کنارے ہو تب بھی وضو ادب سے کرو، غسل بھی ایک خاص انداز سے کرو. وفی خلاف بین العلماء لناتین به فی محلہ انشاءاللہ. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وضو فرماتے تھے 2 ریتل 1 مد سے، اور غسل فرماتے تھے 1 صاع 4 امداد سے، 8 ریتل سے. جی. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث عائشة اخرجه الشيخان، وحديث جابر اخرجه احمد، وحديث انس بن مالك اخرجه الشيخان. جی. قال ابو عيسى حديث سفينة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وابو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض اهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي. مطلب ہے کہ امام شافعی، احمد و اسحاق نے تعویل شروع کر دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ پانی استعمال کرنا منع ہے، بلکہ اتنے سے پانی سے وضو یا غسل ہو جاتا ہے. اتنے پانی سے مطلب یہ کہ مسلمانوں پر اتنا تشدد کرنا کہ وہ تول ترازو سے وضو کرے یا تول ترازو سے غسل کرے بظاہر دشوار ہے. اور یقیناً پانی زیادہ صرف ہوتا ہے، ایک بنگالی سے نہیں، ہم پاکستانیوں سے. تو امام شافعی، احمد و اسحاق نے اجازت پیدا کر دی. جی. باب كراهية الإسراف في الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن زمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. فرمایا کہ وضو کا بھی ایک شیطان ہے اور اس کا نام ولہان ہے. ولہا یا لہو کے معنی آتے ہیں وسوسہ پیدا کرنا. یار میرا منہ دھل گیا ہے نہیں، یار مسا سر کا شاید نہیں ہوا ہے، پیر میرے خشک رہ گئے بلا وجہ. ولہا اے تحیرا، ہاں وہاں حیرت پیدا کرتا ہے، شک شبہ ڈال رہا ہے، اچھے بھلے اعمال کو مشکوک کرتا ہے. جی. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد اللہ ہے، آپ کو کہا تھا لیکن مر جاؤ گے سیدھے نہیں ہوگے، ٹیڑھی دم کے ساتھ ہی جائیں گے. وفي الباب عن عبد الله ابن عمر، وفي الباب عن عبد الله ابن عمر اخرجه النسائی وابن ماجہ، وحديث عبد الله ابن مغفل اخرجه ابو داود وابن ماجہ. قال ابو عيسى حديث ابي بن كعب رضي الله عنه حديث غريب وليس اسناده بالقوي عند اهل الحديث لان لا نعلم احدا اسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن يقول عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند اصحابنا وضعفه ابن المبارك رحمه الله. باب الوضوء لكل صلاة. ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو، ہر نماز کے لیے 5 اوقات 5 وضو. لأن الوضوء على الوضوء نور والصلاة به سرور. لیکن اگر وقت نہیں ملا، صحت قائم دائم ہے، بغیر شک شبے کے وضو موجود ہے، تو فجر کے وضو سے عشاء کی نماز جون جولائی میں اس عاجز اور فقیر نے پڑھائی ہے، بیماری اور سمیت، اور دن بھر شربت شملی اور رات کو عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر جا کے وضو ختم کیا. ایک وقت ہے.
یا انس حین فحین، ایک وقت ایسا اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ اس لیے میرے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں جاتا یا حج کے لیے. وہ کہتے ہیں زرار شم 10 مات کم بیار اعظم لاتا ترا رہے بیا منڈا کو جو اور رابانے ہو لگی. بالکل توبہ، خدا کا توبہ. آیا یہ بیماری ہے، مثانے کی کمزوری ہے، کثرت استعمال ہے، ولوج خروج میں بے احتیاطی ہے، جو بھی ہے، لیکن انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے خدا کی رحمت ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، خوش بھی رہے گا، تازہ دم بھی رہے گا، بصیرت بھی رہے گی، چستی بھی رہے گی. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حميد عن انس رضي الله عنه. حمید اج سے آ رہا ہے، حمید نیو کراچی والوں کا امام خطیب. ہاں. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا او غير طاهر. قال قلت لانس رضي الله عنه فكيف كنتم تصنعون انتم؟ تم کیسے کیا کرتے ہو؟ جی. قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. ہم بھی ایک وضو سے کام چلاتے تھے. جی. قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن غريب، والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه. وقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. ظاہر بات ہے، افریقی جب بھی آئے گا سند کو لے ڈوبے گا، کیونکہ وہ پڑھنے تھوڑی آئے تھے، وہ تو انڈے گرے بھی کھانے آئے تھے، پور فنڈ سے چندے لینے آئے تھے، پور فنڈ. ہاں. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي. وہ یاسین میں ایک مولوی ابراہیم ہے، یہ کیا چیز، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ مصطفیٰ صاحب نے بتایا تھا، ذہن سے نکل گیا. کون سے قیامت کی بات ہے یہ؟ مغرب کے جو لوگ ہیں وہ مغاربہ کہلاتے ہیں، اور جو مشرق کے وہ مشارقہ ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ دیکھ استا غلام مصطفیٰ صاحب سے چیزیا گڑ لٹو نہ خبر ہے. هذا اسناد مشرقی. چلو. باب ما جاء أنه يصلي صلوات بوضوء واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد. امام ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ امام المغرب. اور امام مالک کو کہتے ہیں امام المشرق. مشارقہ و مغارب، رب المشرقین و رب المغرب. تو یہ کعبے کے اعتبار سے سم کی بات ہے. کعبہ سے کوفہ مغربی ہے، تو حضرت مغرب میں اور مدینہ مشرقی ہوگا اس میں، جو ان کو مشارقہ کہتے ہیں. ہاں وسط جنوباً شمالا. جی. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه اس رضي کی الله. تفصیل دیکھنی ہو نا تو تفسیر قرطبی کے مقدمے کو دیکھنا ہو، اس نے یہ اطراف پر بات کی. تفسیر قرطبی مفصل 24 جلدوں والی، اس میں 4 جلدوں میں خالی مقدمہ. جی. عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر انہوں نے عکس نقل کیا. یہ کہتے ہیں کہ مدینے والے مشرقی ہے، نہیں مغربی ہے، اور بصرہ اور کوفہ مشرقی ہے. چلو ایسا صحیح، حواشی نے یہ لکھا ہے.
یعنی هذا ما رواه اهل المدینہ بل رواه اهل الشرق وهم اهل الكوفہ والبصرہ. چلو شکرا. چلو. فقال عمر رضی اللہ عنہ انك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته. عمدا فقصدا میں نے کیا تاکہ حجت ہو جائے اور ایک وضو سے کئی نمازیں جائز ہو جائے. جی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وروى وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل ويروى عن اس کے ساتھ ہے استحبابا وإرادة الفضل اس کے ساتھ ہے. واہ پہلا ہوا استحباباً کے ساتھ ہے وہ جملہ. جو لوگ نئے نئے وضو کرتے ہیں وہ مستحب کے لیے اور فضیلت کے ارادے سے کرتے ہیں. تا ٹماٹر دے بنگڑی سے روتڑ لو ٹماٹر دے بینگن سے روتڑ. ہاں. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم امام ترمذی نے پورے الجامع السنن میں خود ایک حدیث صحیح نقل لی طے شدہ ہے نا. حلف الترمذی اللہ یاتی الا بالضعیف. ترمذی نے قسم کھائی ہے کہ ضعاف لائے اور شور اتنا کرتا ہے کہ جتنی کوئی حد نہیں. کچھ تیرشی نے ویدہ ضعیف تھے تیرشی نے کہتے ہیں انہو معرف الضعاف ومتجنب عن الصحاح. ایسا لگتا ہے کہ ان کے استاد امام بخاری نے صحاح کا انتظام کیا. سمجھ رہے ہیں اس میں ضعیف کوئی نہیں ہے تو اس نے اس کے مقابلے میں ضعاف کا اہتمام کیا کہ کہیں ضعاف دنیا سے ختم نہ ہو جائے. حالانکہ ضعاف کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. دو وجہ سے ایک فدا الرحمان درخواست جب تک دنیا میں زندہ ہوگا ضعیف حدیثیں بہت ہوگی اور دوسری تبلیغی جماعت جب تک دنیا میں آباد رہے گی دنیا ضعاف کا انبار رہے. ان دونوں کے لیے دعا کرو کہ یہ رہے خوب ضعیف. وہ روایت ہے جو یضحک بہ المحدثون محدثین اس کے مذاق اڑاتے وہ پیش کرتے ہیں. کام یہی ہے. چلو. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبه مطلب ہے کہ مسلمان کرانا ہے میاں بیوی دونوں کو غسل بھی کرنا ہے وضو بھی کرنا ہے. فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے رات گزر گئی رات کے کام ختم ہو گئے. اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو برتن بیچ میں ٹپ پڑا ہوا ہے ادھر سے وہ لے رہا ہے ادھر سے یہ لے رہی ہے کوئی حرج نہیں. بعض علماء نے چھینٹوں سے بچنے کے لیے عورت کے چھینٹے مرد کے لیے اکو بکو لڑایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان کو چھینٹوں سے بھی بچنا ہے لیکن چھینٹے لگ گئے تو پلید نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي شعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. جب یہ بات یاد رکھو کہ ترمذی جب مذاہب ذکر کرے گا نا تو فقہا کو لائے گا. مذاہب میں کبھی محدث کو نہیں لائے گا. محدث کا کام صرف روایت ہے. آگے مذہب کے ساتھ سروکار یہ فقیہ کا کام. یہ آپ کو بہت سمجھنا ہے بہت کام کرنا ہے اس پر کیونکہ آپ کے سامنے غیر مقلد کے نام سے ایک بڑا دجل والا فرقہ ہے. دجل کا مرتکب فرقہ ہے. وہ مذاہب کے خلاف پراپیگنڈے کرتا ہے. جی. وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم سبية وأم سلمة وابن عمر رضي الله عنهم. حدیث علی
اخرجہ ابن ماجہ وحدیث عائشہ اخرجہ احمد. پہلے بھی گزرا ہے کہ وہ فی الباب کہیں گزرا ہے جی؟ جابر بن عبداللہ اس سے پہلے کوئی گزرا ہے؟ کہاں؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. وہاں کتنے آدمی ہیں فی الباب میں؟ ایک ہے. اچھا، وہ ہے ابن ماجہ کی روایت. اور یہاں حدیث علی اخرجہ احمد وحدیث عائشہ اخرجہ البخاری وحدیث انس اخرجہ البخاری وحدیث ام ہانی اخرجہ النسائی وحدیث ام سبیہ اخرجہ ابو داود والطحاوی وحدیث ام سلمہ اخرجہ ابن ماجہ والطحاوی وحدیث ابن عمر اخرجہ مالک فی الموطا والنسائی وابن ماجہ. جی. وابو الشعثاء اسمه جابر بن زید. یہ خاندان نبوت کا کوئی عزیز قریب ہے، ائمہ میں سے، ائمہ اطہار میں سے، تقی نقی. اور یہ جو لوگ ہیں نا ابن عساکر، موسیٰ کاظم و علی رضا، اس خاندان کا کوئی آدمی بہت بڑے فقیہ تھے. ان کی مسند جابر ابن زید مشہور ہے، مسند ابی شعثاء. جی. باب كراهية فضل طهور المرأة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أبو عيسى حدیث عبد الله بن سرجس اخرجه ابن ماجہ. چلو. قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق رحمهما الله كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سورها بأسا. وبه ان کا بچا ہوا پانی سے وضو یا غسل کرنا مکروہ ہے، ان کا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ زیادہ لذیذ ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسورها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. شک ہی نہیں کیا. جی. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد. جفنا ٹب، جفنا لگن، بڑا برتن ہوتا ہے نا پانی کا، اس کو ٹب بھی کہتے ہیں، لگن بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بڑا برتن ہوتا ہے ایسا پانی سے لبریز گھروں میں. اب تو ٹینکیاں وینکیاں بن گئی، پرانے زمانے میں ٹینک کہاں ہوتے تھے؟ لگن کہتے ہیں، لگن. جی. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. فرمایا تم جنوب تھے، تم نے نہایا، پانی تھوڑا پلید ہوا ہے، پانی وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. جی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي رحمهم الله. باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. مولوی صاحب کافی کافی کوئی پٹیرو لیونی خوشحالی. الحمدللہ یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وہ بڑی بچی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اسپتال میں داخل ہے. دعائے صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی کی درخواست. مجھ عاجز فقیر کے لیے بھی اور حضرت صاحب کے لیے بھی صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی کی دعائیں فرمائیں. اور جہاں کہیں بھی، ہاں مولانا فدا الرحمان صاحب بھی کہیں آپریشن کے سلسلے میں داخل ہونے والے ہیں، ان
کو اللہ تعالیٰ صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے، اور بہت سارے مسائل ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہندوستان کا منہ کالا فرمائے، اسے ہر جگہ شکست دے، ہندوؤں پر لعنت اور قہر برسائے اور انہیں پیٹ پٹا کے بگائے، اور پاکستان آرمی، پاکستان افواج، عساکر، انتظامیہ، سیاستدانوں کا ملغوبہ خود غرض اور مفاد پرست ہونے کے باوجود، چونکہ وہ اس وقت صحیح نہج پر چل رہے ہیں، خدا تعالیٰ ملک و ملت کی پاسداری اور حفاظت فرمائے، مدارس، مساجد، علماء، طلباء، بھائی خواہ، معاونین، محسنین، سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ